بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور تقریباً دوسرا عشرہ بھی کمپلیٹ ہونے کو ہے۔ جیسے ہی تیسرا دھاکہ شروع ہوتا ہے تو اس دھاکے کے حوالے سے دو بڑی اہم چیزیں ہیں جن پر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ نمبر 1 تو لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے اور اس سال جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کس رات میں آئے گی۔ تو اس حوالے سے آج کچھ ڈسکشن ہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بہت محنت کے ساتھ اور بہت زیادہ عبادات کرتے۔ اس کے ساتھ ہی صدقہ خیرات بھی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کرتے، بہت زیادہ کرتے۔ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ جیسے ہی تیسرا دھاکہ شروع ہوتا، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو آپ صدقہ خیرات اس طرح سے کرتے کہ جیسے کوئی تیز آندھی یا طوفان اور ہو، یعنی تیز آندھی اور طوفان میں کوئی چیز نہیں بچتی، جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ساری چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور عبادات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کمر کس لیتے، خود بہت ساری عبادت کرتے، رات کو جاگتے، شب بیداری کرتے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس آخری دھاکے کی راتوں میں جو ہے وہ عبادت کریں۔ کیوں کہ یہ رمضان کے آخری چند لمحات بچ رہے ہوتے ہیں، چند دن ہوتے ہیں، چند گھڑیاں ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم لوگ ہوں یا نہ ہو، ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس لیے آخری عشرہ ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادات کر لینی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں جانے میں انجانے میں ان سب سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اسی میں جو ہے وہ سورہ قدر جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یعنی اسی عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس رات میں ہی فرشتے جو ہیں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں اور یہ رات صبح تک جو ہے وہ خیر و برکت والی رات ہوتی۔ اس حوالے سے ہی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ قدر کی رات کون سی ہوتی ہے، یعنی یہ شب قدر کون سی رات ہے اور اس رات میں کون سے اعمال کرنے ہیں وہ بھی آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو شب قدر کی کون سی رات ہوتی ہے اس کے حوالے سے چند احادیث اور اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں کافی زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ جو مسلمان ہیں وہ 27 تاریخ کو جو ہے وہ فکس کیا ہے انہوں نے اور 27 کو شب قدر مناتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 5 راتیں جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات، ان میں جو ہے وہ اس کو تلاش کیا جائے۔ تو اس حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کچھ 40 کے قریب جو ہے وہ اقوال نقل کیے ہیں کہ مختلف راتوں کے حوالے سے، کہ کسی نے کہا ہے کہ 21ویں رات ہوتی ہے، کسی نے 23ویں، کسی نے 25ویں۔ اسی طرح سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن ان سب میں سے جو ایک بہترین جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ان میں آخری 5 راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی جو ہے وہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر رمضان کے آخری دھاکے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، یعنی جو آخری عشرہ ہوگا اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، یعنی 5 رات کو جاگ کر عبادت کی جائے۔ اب ان میں سے کوئی ایک نہ ایک رات تو یقیناً ہوگی، تو اس طرح سے ہمیں وہ 5 راتوں کا اجر بھی ملے گا اور ان 5 میں سے جو ایک شب قدر ہوگی، جو لیلۃ القدر ہوگی، تو اس کا اجر بھی ہمیں مل جائے گا جو کہ
1000 مہینوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ لیکن جمہور کے علماء اکرام جو ہے وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے۔ ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، جس میں وہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمایا تھا لیلۃ 27، یعنی یہ 27ویں کی رات ہے۔ یہ صحیح ابو داؤد جو کتاب ہے سنن ابو داؤد، اس میں یہ حدیث ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اچھا، یاد رہے کہ حافظ ابن حجر نے اس کو ترجیح تو دی ہے، اس کو ترجیح یہ دی ہے کہ یہ قول جو ہے وہ موقوف ہے، یہ حدیث موقوف ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء اکرام نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اس سال جو ہے وہ 27ویں رات تھی۔ لیکن جو دوسری حدیث جس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 راتوں میں تلاش کریں، تو دونوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ یہ ہر سال جو ہے وہ مختلف راتوں میں یہ رات ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس رات 27ویں ہو، اگلے سال 25ویں ہو سکتی ہے، 21ویں، 23ویں، 29ویں، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے 5 راتوں میں جو ہے وہ اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات کے بارے میں بتا کیوں نہیں دیا گیا؟ فکس کر دی جاتی کہ جناب فلاں رات ہوگی، تو اس کے حوالے سے بھی ایک جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن ثابت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ تشریف لا رہے تھے بتانے کے لیے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ شب قدر لیلۃ القدر کب ہوگی۔ تو راستے میں جو ہے وہ 2 مسلمان جو ہے وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ کوئی کسی بات پر بحث و تکرار، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا چل رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، یعنی ان کے جھگڑے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آ رہا تھا کہ راستے میں جو ہے وہ جھگڑے کی وجہ سے میری توجہ ادھر ہوگی، تو یہ مجھے بھلا دیا گیا، مجھ سے یہ علم اٹھا لیا گیا، اب جو ہے وہ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ یعنی بہتر کس طرح سے ہوگا کہ اب ہمیں جو ہے وہ ان 5 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے، 5 راتیں جو ہیں وہ ہمیں اس کی تلاش میں جاگنا چاہیے، تو اس طرح سے 5 راتوں کا اجر بھی مل جائے گا اور ایک شب قدر کا بھی۔ اچھا، شب قدر کی علامات کے بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں کچھ بزرگوں نے کچھ بتائی ہیں، لیکن یہاں میں کچھ علامات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کی کوئی شعاع نظر نہیں آتی، صرف روشنی اس کی نظر آ رہی ہوتی، سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے جیسے گھروں میں جو تھالی ہوتی ہے اس طرح سے۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے، اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی تھال جیسے ہوتا ہے اس کا ایک کنارہ جیسے ہوتا ہے باریک سا، اس طرح سے جو ہے وہ اس رات میں چاند نظر آتا ہے۔ اور ایک اور جو نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جو کہ مسند بازار میں ہے، ابن خزیمہ میں بھی ہے، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے، جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی ہوتی ہے، اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی اس رات میں بھی جو ہے وہ نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، یعنی آسان رات ہوگی، اس میں شدید سردی شدید گرمی وغیرہ نہیں ہوتی، اور اس کا سورج جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے جب صبح نکلتا ہے۔ بہرحال یہ وہ نشانیاں ہیں جو کہ صبح کے ٹائم ظاہر ہوتی ہیں، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس وقت رات ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں 5 راتیں اگر ہم جاگیں گے تو یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں لیلۃ القدر یقیناً مل جائے گی۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور بڑا سوال ہوتا ہے کہ اس رات میں کیا عبادات کرنی چاہیے، کیا کیا جائے۔ مختلف جو ہے وہ لوگوں نے اذکار بھی جو ہے وہ پمفلیٹ کی صورت میں شیئر کرتے ہیں کہ یہ اذکار کریں، یہ اس خاص طریقے کے ساتھ نوافل پڑھے جائیں، یا صلاۃ التسبیح وغیرہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ذکر اذکار کی محفلیں کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں. یعنی دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف کر دے. یہ صحیح ابن ماجہ، ترمذی اور نسائی، احمد، المشکات یا ان کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. یعنی ایک تو ہمیں یہ دعا جو ہے وہ شب قدر کی دعا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی معاف کر دے. اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے. عبادات بھی ہمیں وہ کرنی چاہیے جو مسنون ہیں، یعنی تہجد کی نماز ہو گئی، مختلف نوافل پڑھنے چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یا ایسی محفل منعقد کی جائے جس میں قرآن مجید یا دین اسلام کی باتیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں، لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کی معلومات کے لیے یعنی دینی معلومات کے لیے علم سکھایا جائے، دین سکھایا جائے لوگوں کو. تو یہ شب قدر کے حوالے سے چند چیزیں تھیں. اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن کے اندر ہی جو ہے وہ آخری عشرہ شروع ہوگا، اور اس میں پھر 5 راتیں جو ہیں وہ ہمیں مسلسل جاگنا چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ 5 راتیں ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جو ہے وہ 11-12 بجے سوتے ہیں اور صبح 4 بجے سحری کے لیے پھر اٹھ جاتے ہیں. تو یہ صرف رات کو 4 گھنٹے جاگنے کا پروسیس ہے. تو 5 راتیں 4 گھنٹے تک جو ہے وہ جاگنا ہے، تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو ہم 5 راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں جاگ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت ساری عبادات کی جا سکتی ہیں. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.